بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں غزوہ خندق کے احوال آپ سے ذکر کیے۔ اس ویڈیو میں غزوہ خندق کے ہونے والے واقعات آپ سے ذکر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبد الوقت کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت زبیر کی تلوار نے ایک اور کافر کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس پر مسلمانوں نے ان سے کہا، اے زبیر، ہم نے تمہاری تلوار جیسی کاٹ کسی کی نہیں دیکھی۔ اللہ کی قسم، یہ تلوار کا نہیں، تلوار چلانے والے کا کمال ہے۔ تمام دن جنگ ہوتی رہی، خندق کے ہر حصے پر لڑائی جاری رہی۔ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کوئی مسلمان بھی ظہر سے عشاء تک کوئی نماز نہ پڑھ سکے۔ اس صورتحال کی وجہ سے مسلمان بار بار کہتے رہے، ہم نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، نہ ہی میں پڑھ سکا۔ آخر جنگ رکنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے ظہر کی تکبیریں کہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ اس کے فوراً بعد حضرت بلال نے عصر کی تکبیر پڑھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کی نمازیں باجماعت قضا پڑھی گئیں۔ غزوہ خندق کی لڑائی مسلسل جاری رہی۔ ایک روز خالد بن ولید نے مشرکوں کے ایک دستے کے ساتھ حملہ کیا، لیکن اس طرف اس وقت حضرت اسید بن حضیر 200 سواروں کے ساتھ موجود تھے۔ جو ہی حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستے کے ساتھ خندق پار کی، یہ ان کے سامنے آ گئے۔ اس طرح حضرت خالد بن ولید ناکام لوٹ گئے۔ اس صورتحال نے طول پکڑ لی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور خوشخبری دی، اللہ تعالیٰ دشمن پر ہوا کا طوفان نازل فرمائے گا۔ طوفان کے ساتھ اللہ اپنے لشکر بھی ان پر نازل کرے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خبر دے دی۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی۔ آخر سرخ آندھی کے طوفان نے مشرکوں کو آ لیا۔ ان دنوں موسم یوں بھی سرد تھا، اوپر سے انہیں اس سرد طوفان نے گھیر لیا۔ مشرکوں کے خیمے الٹ گئے، برتن الٹ گئے۔ ہوا کے شدید تھپیڑوں نے ہر چیز ادھر سے ادھر کر دی۔ لوگ سامان کے اوپر اور سامان لوگوں کے اوپر آ گھرا۔ پھر تیز ہوا سے اس قدر ریت اڑی کہ ان میں سے نہ جانے کتنے ریت میں دفن ہو گئے۔ ریت کی وجہ سے آگ بجھ گئی، چولہے ٹھنڈے ہو گئے۔ آگ بجھنے سے اندھیرے نے گویا کہ انہیں نگل لیا۔ یہ ایک اللہ کا عذاب تھا جو فرشتوں نے ان پر نازل کیا۔ وہ درم برم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی فوج بھیجی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں۔ جہاں تک فرشتوں کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے خود جنگ میں شرکت نہیں کی، بلکہ اپنی موجودگی سے مشرکوں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کر دیا۔ اس رات جو ہوا چلی اس کا نام باد صبا ہے، یعنی کہ وہ ہوا جو سخت سرد رات میں چلی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باد صبا سے میری مدد کی گئی اور ہوائے زرد کے ذریعے اس قوم کو تباہ کیا گیا۔ ہوائے زرد نے مشرکوں کے آنکھوں میں گرد و غبار بھر دیا اور ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ یہ طوفان بہت دیر تک اور مسلسل جاری رہا۔ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکوں میں پھوٹ پڑنے کے بارے میں پتہ چلا۔ وہ ایسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو ہمیں دشمنوں کی خبر لا کر دے۔ اس پر سیدنا زبیر اٹھے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ تینوں مرتبہ زبیر ہی بولے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، یعنی کہ مددگار ہوتے ہیں، اور میرے حواری زبیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو اس کام کے لیے روانہ فرمایا۔ تھکن کی وجہ سے ان میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ جا سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے تمہاری حفاظت فرمائے اور تمہیں خیریت سے لوٹ کر ہمارے پاس واپس لائے۔ وہ وہاں سے چل کر دشمنوں کے پڑاؤ میں پہنچ گئے۔ انہوں نے وہاں ابو سفیان کو کہتے سنا،
اے گروہ قریش، ہر شخص اپنے ہم نشینوں سے ہوشیار رہے اور جاسوسوں سے پوری طرح خبردار رہے۔ پھر اس نے کہا، اے قریش، ہم نہایت برے حالات کا شکار ہو گئے ہیں، ہمارے جانور ہلاک ہو گئے ہیں۔ بنو قریظہ کے یہودیوں نے ہمیں دغا دیا ہے، ان کی طرف سے ناخوشگوار باتیں سننے میں آئی ہیں، اوپر سے اس طوفانی ہوا نے جو تباہ کاری کی ہے وہ تم لوگ دیکھ رہے ہو، اس لیے واپس چلو، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ حذیفہ یہ خبریں لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دشمنوں کا حال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ جب کفار کا لشکر مدینہ منورہ سے بدحواس ہو کر بھاگا تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ آئندہ ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے بلکہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ خندق کی جنگ کے موقع پر کچھ خاص واقعات بھی پیش آئے۔ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو اس دوران ایک صحابی بشیر بن سعد کی بیٹی ایک پیالے میں کچھ کھجوریں لائی۔ یہ کھجوریں وہ اپنے باپ اور ماموں کے لیے لائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان کھجوروں پر پڑی تو فرمایا، کھجوریں ادھر لاؤ۔ اس لڑکی نے کھجوروں کا برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں الٹ دیا۔ کھجوریں اتنی نہیں تھی کہ دونوں ہاتھ بھر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھ کر ایک کپڑا منگوایا، اس کو پھیلا کر بچھا دیا، پھر پاس کھڑے ہوئے صحابی سے فرمایا، لوگوں کو آواز دے دو، دوڑ کر آئیں۔ چنانچہ سب جلدی سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھجوریں اس کپڑے پر گھرانے لگے۔ سب لوگ اس پر سے اٹھا اٹھا کر کھاتے رہے۔ کھجوریں شروع کرنے سے پہلے سب لوگ بھوکے تھے۔ بھوک کی حالت میں سب نے ان کھجوروں کو کھایا، سب کے پیٹ بھر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے کھجوریں ابھی بھی گر رہی تھیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ سیدنا جابر کے ساتھ بھی پیش آیا۔ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید بھوک کا علم ہوا تو گھر گئے۔ ان کے گھر میں بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کچھ گندم بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک لگی ہے، لہٰذا بکری ذبح کر کے سالن تیار کر لو، گندم کو پیس کر روٹیاں پکا لو، میں اللہ کے رسول کو لے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر کچھ دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آہستہ آواز میں کہا، آپ کے لیے گھر میں کھانا تیار ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے کہا، اعلان کر دو جابر کے ہاں سب کی دعوت ہے۔ چنانچہ پکار کر اعلان کیا گیا، سب لوگ جابر کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے کہ وہ تھوڑا سا کھانا اتنے لوگوں کو کیسا پورا ہوگا۔ انہوں نے پریشانی کے عالم میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی، پھر گھر آ گئے۔ وہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ برکت دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، سب نے کھانا شروع کیا۔ باری باری لوگ آتے رہے اور کھا کر اٹھتے رہے، ان کی جگہ دوسرے لیتے رہے، یہاں تک کہ سب لوگوں نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ اس وقت ان مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں، اللہ کی قسم، جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو ہم نے دیکھا گھر میں اب بھی اتنا ہی کھانا موجود تھا جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تھا۔